الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيد المرسلين خاتم النبيين مراد المشتاقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ماننے والا پڑھے الصلاۃ والسلام سونے دے درد ذرے مدنی دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے آقا دے درد بدرو ہلال بن گئے قدموں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قدموں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے جنات رب دے حبیب دیاں مدنی کریم دیاں مٹھل من ڈھار دیاں حضرت صدیق بن گئے حضرت فاروق بن گئے حضرت عثمان بن گئے شیر خدا بن گئے حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے او قدموں چم کے روڑے ہیرے تے اس جگ دا نور اجالا جالی حضور دیے عرشوں تو عرفہ آلہ جالی حضور دیے جالی نو چمن والے جالی نو چمن والے بابا فرید بن گئے جالی نو چمن والے پیر سیال بن گئے جالی نو چمن والے میرے علی شاہ بن گئے او قدموں چم کے روڑے
و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیارے معزز ثنا خان مصطفیٰ حفاظ کرام، ثنا خان مصطفیٰ، بانیان محفل، سامعین محفل، سب مل کے یہ دعا کریں پہلے، مولا جنہوں نے مل کے یہ پنج تن پاک کی بزم سجائی ہے، صدقہ پنج تن پاک کا، رب ذوالجلال ان کی ہر آسیں مرادیں پوری فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما، یا رب ذوالجلال ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے یار کا ساتھ نصیب فرما، جتنے چند کے آئے ہیں بزم کے اندر قدم قدم پہ جزا نصیب فرما، بلا تمہید۔ چونکہ گل کرنی ہے پنج تن پاک کی، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں پنج تن پاک کون ہے؟ قرآن منبع رشد و ہدایت ہے نا بھائی، قرآن نے خود فرمایا جب کسی الجھن میں پڑ جاؤ، جب کسی پریشانی میں آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے عرض کی اللہ کا قرآن پوچھنا چاہتے ہیں ہم ان رملے کملے پنج تن پاک کون ہے، ان کی شان کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا بتاتا ہوں، فرمایا وہ ذکر یاد کرو جب عیسائی آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، کہنے لگے اللہ کا نبی چونکہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چونکہ تو نے اللہ کہ نبی تو نے نبوت کا، میری طرف توجہ، بڑی مہربانی، تو نے نبوت کا، نبی جو ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے، مزہ نہیں آ رہا، نبی جو ہوتا ہے کیا ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، اگر تو نبی ہے تو بتلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میرے اور آپ کے تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور بن باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ مانتے ہو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر بن باپ کے پیدا ہو افضل وہ خدا کا بیٹا ہے، اللہ کا باللہ۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بن باپ کے پیدا ہونا یہ خالق کائنات کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ میرے والد کی قدرت ہے، نہ مانے آکڑ گئے، میں نہ مانوں، آج ساڑھا کوئی مولوی آکڑ جائے کوئی منا سکتا ہے؟ بولیے، وہ تو پھر عیسائی سب آکڑ گئے، کہنے لگے نہیں مانتے، جب اصرار کیا قرآن آ گیا، آواز محبوب نہیں مانتے، مولا نہیں مانتے، فرمایا پھر مناظرے کو سائیڈ پہ رکھو، قُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، انہیں کہو کہ لاؤ اپنے بیٹے، لاؤ اپنی عورتیں، لاؤ اپنے نفس، لاؤ اپنی جانیں،
نہیں سمجھ آئی؟ تم ہمیں بد دعا کرو، ہم تمہیں بد دعا کریں گے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، جو جھوٹا ہوا اس پہ اللہ کا عذاب ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیار ہو گئے. وہ اپنے لینے چلے گئے، نبی اپنے لینے چلا گیا. وہ اپنے لینے چلے گئے، نبی اپنے لینے چلا گیا. انتخاب کی بات بعد میں کروں گا. پاک بطول کے ہر محبوب تشریف فرمائے. زہرا تیاری کرو، حسنین کی اماں تیاری کرو، حسنین کریمین کو ساتھ لے لو. شیر خدا تو بھی ساتھ چل. اللہ نے فرمایا ہے اپنے لے کے آ. ان چاروں نفوس قدسیہ کو تیار کر کے کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم آیا ہے اپنے لے کے آ. چلو چلو. کیسا وہ منظر تھا؟ کائنات عالم وہ منظر دیکھ رہی تھی. کائنات عالم وہ منظر دیکھ رہی تھی. آگے آگے اللہ کا نبی ہے، پیچھے پاک بطول ہے، اس کے پیچھے حیدر کرار ہے. نبی کی شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد آگے ہوتا ہے، بیوی پیچھے ہوتی ہے. لیکن حیدر کرار پیچھے ہے، آگے نبی ہے، درمیان میں بطول ہے. یہ تطہیر فاطمہ کا دفاع ہو رہا ہے. آگے علی نبی ہے، پیچھے علی ہے، درمیان میں فاطمہ ہے. فاطمہ نبی کے قدموں کے قدم رکھ رہی ہے، علی فاطمہ کے قدموں کے قدم رکھ رہی ہے. پاک بطول کے قدم بھی کسی کو نظر نہ آئے. تاکہ پاک بطول کے قدم بھی کسی کو نظر نہ. میری طرف توجہ، بڑی مہربانی. ایک پہاڑی پہ تشریف فرمائے. توجہ، اللہ سلامت رکھے. میری طرف توجہ. پہاڑی پہ تشریف فرمائے. بڑی محبت کی بات کرنے لگا ہوں. ماننے والوں کو نذرانہ پیش کر رہا ہوں. پھر وہی منظر، آگے اللہ کا نبی، پیچھے پاک بطول، پیچھے شیر خدا، دائیں بائیں حسنین کریمین. ایک بات بتاؤں، یہ وہ نفوس قدسیہ محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں. ان چاروں نے نبی کی زبان چوسی ہے. ان چاروں نے محبوب کی زبان مبارک چوسی ہے. اشارہ اس امر کی طرف کیا جا رہا ہے ہم پانچوں کی زبان بھی ایک، ہم پانچوں کی زبان بھی ایک، ہم پانچوں کا خون بھی ایک، ہم پانچوں کا جسم بھی ایک. اگر کسی کو ہاضمہ نہ ہو رہا ہو تو ہاضمے کی گولی دیتا ہوں. فرمایا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. تیرا جسم میرا جسم. بطول تو پھر تیری بیٹی، فاطمہ تو بیٹا تو منی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا یہ مجھ سے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. یہ پانچوں نفوس قدسیہ تشریف فرما ہے جن کی زبان بھی ایک، جن کا وجود بھی ایک، جن کا خون بھی ایک. مالک کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ مالک کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ آگے چلیے. ان کا سردار آیا، اس نے دیکھا، جو اس کی نگاہ پڑی
یہ نااہل مولویوں کے لیے جملہ ہے، بلکہ ہم تو ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتے ہیں، اس کو ذرا سمجھو۔ عیسائی نے دیکھا، ارے نااہل مولوی، عیسائی نے دیکھا، اس کی نظر نفوس قدسیہ پر پڑی، ان پانچوں پہ پڑی، اس کی چیخیں نکل گئی۔ ساتھیوں نے کہا تو ہی تو لایا ہے مباہلے کے لیے، تو ہی تو لایا ہے مباہلے کے لیے، چیخ کیوں رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ رو کر کہتا ہے خبردار، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، نسلیں مٹ جائیں گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان سے مباہلہ نہ کرنا، نسلیں مٹ جائیں گی۔ مولوی میں بھی کہتا ہوں، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، برباد ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے عزت کی تجھے تو لوڑ ہے ہی نہیں، لیکن نسلوں کا کچھ سوچ جائے گا، وہ بھی گمراہ ہو کے مر گئی، وہ بھی مر گئی، تو تیرا کیا بنے گا؟ اتنا تو کچھ چھوڑ جا کہ کم از کم تیری نسلیں تو سلامت رہیں۔ عیسائی کہتا ہے ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر خدا سے یہ کہہ دے کہ یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دے، مالک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا، مالک لمحے کی بھی قرآن نے بتلا دیا، یہ ہے پائتن پاک۔ بولیے نا، قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ ہے پنج تن وسدار میں پنج تن داخل آباد رے زہرا دادر ان کوئی لج نہیں پالدا جنہیں کوئی لج نہیں پالدا جنہیں گھرانا پالدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے ان سے قدسیہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، پھر اجازت۔ پہلے نمبر پہ کرتے ہیں اس کا جس کو اللہ نے شیر خدا بنایا ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ توجہ، بڑی مہربانی۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر، میں علم کا شہر، علی اس کا، علی اس کا اشارہ اس امر کی طرف کیا جا رہا ہے جسے میں چاہوں، جن کو میں چاہوں، یعنی کہ جس کو میری ضرورت پڑے، جس کو میری ضرورت پڑے، علی کے دروازے سے ہو کے آئے، جو میرے گھر میں آنا چاہتا ہے علی کے دروازے سے آئے۔ جو دروازے کے بغیر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چور۔ بولیے نا، کیا کہتے ہیں؟ چور۔ فرمایا علی سے جو ہو کے آئے گا، جو اس دروازے سے آئے گا، وہ غلام ہے، جو علی کو چھوڑ کے آئے گا وہ چور ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے، وہ چور ہے۔ جو علی سے مل کے آئے، سمجھ آئے گی، جو علی کو مان کے آئے نبی اسے قبول کرے گا، علی کو جو چھوڑ کے آئے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ میرا ذکر ولی عبادت ہو، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر، یہ نعمت ہم کو تم کو ملی ہے۔ ان کی عظمت پہ قربان جائیں جنہوں نے حیدر کرار کو دیکھا،
انہوں نے چہرہ مبارک دیکھا تو خدا کی عبادت کی. لجپال نبی تھا نا, ہمارا بھی خیال آ گیا کہ انے رملے کملے ہوں گے, علی علی کریں گے. بولیے نا, علی 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 کریں گے, علی علی کریں گے. انہیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. فرمایا علی علی کرنے والے تو خدا کی عبادت کر رہا ہے, خدا کی عبادت کر رہا ہے. شاہ بہلول بیٹھا ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. علی 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 پڑھتا جا رہا ہے. خشک مولوی گزرا, یہ کیا خدا خدا کے علاوہ علی علی کر رہا ہے. میں گھر تیری عقل اتنی ہونی کا چلا جائے گا, میری عبادت حلال نہ پا. یہ تھی سمجھ انہوں ہوندی ہے جنوں پیو دا پتا ہوئے. تیری کوئی اپنی مجبوری ہے یار, تو جا, میری عبادت حلال نہ پا. لیکن وہ ضدی تھا. مولوی تمہیں پتا ہے جو ضد پہ اڑ جائے کون سمجھائے, بیٹھ گیا. لیکن شاہ بہلول کر رہا ہے علی علی, بولیے نا علی علی. لیکن مولوی اڑ گیا. مولوی کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ خدا کی عبادت کر رہا. ارے تو علی علی کر رہا ہے, تو کہہ رہا ہے میں علی خدا کا ذکر کر رہا ہوں. فرمایا خدا ہی نے تو کہا ہے جو علی علی کرے گا میں اسے ثواب دوں گا. خدا کی نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری. مفاد کی دنیا ہے قبلہ, ہر بندہ ہر اپنے کام میں مفاد ڈھونڈتا ہے. اس میں میرا کتنا مفاد ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا, بہلول جو علی علی کر رہا تھا اسے کیا ملا؟ زبیدہ بیگم سے پوچھتے. آ رہی ہے, شاہ بہلول ہو کے دے رہا ہے. جنت لے لو جنت لے لو لین نصیبہ والے. اس طرح ریت کی کوٹری بنائی ہوئی ہے, پاؤں بیچ میں ڈالا ہوا ہے, ہو کے دے رہا ہے. جنت لے لو جنت لے لو لین نصیبہ. زبیدہ بیگم نیچے آئی. شاہ بہلول کتنے کی جنت؟ 1 دینار یا 1 روپیہ. زبیدہ بیگم نے نکالا, پیش کر دیا. کوٹھڑی کو ادھر ادھر ریت کو کر کے فرمایا زبیدہ بیگم تیرا جنت میں محل تیار ہو گیا. تیرا جنت میں, بولیے, واپس آئی. بادشاہ کے پاس بیٹھی. بادشاہ کہنے لگا آج کہاں کہاں گئی؟ کہنے لگی میں آج بڑی سیر کر کے آئی ہوں. کوئی دلچسپ واقعہ جو مرحلہ تیرے ساتھ آج گزرا ہو؟ اس نے کہا باقی تو چھوڑ, جنت میں محل تیار کروا کے آئی ہوں. جنت میں محل تیار کروا کے آئی ہوں. زبیدہ بیگم وہ کیسے کہ شاہ بہلول بیٹھا تھا, کہہ رہا تھا جنت لے لو جنت لے لو لین نصیبہ والے. میں نے لے لی, 1 دینار کی یا 1 روپے کی میں نے لے لی. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ کسی غریب کو دے دیتی, اس کا کام بن جاتا, ہو چکے دعا دے. ایسے بھی بلا جنت ملتی ہے. قدرت والا بھی سن رہا تھا. فرمایا جبریل, اس نے میرے بندے کی عظمت پہ جو میں نے عطا کی ہے اعتراض کیا ہے. مالک مرضی کیا ہے, یہ رات کو جب سوئے اس کی روح کو اٹھا لے, جنت میں پہنچا دے, زبیدہ کا محل بھی دکھلا دے. آپ کو سویا جنت کی سیر کر رہا ہے.
جنت کی سیر کر رہا ہے، دیکھتے 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 ایک محل آیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ زبیدہ کا مقام ہے۔ دل میں حسرت پیدا ہوئی، بولیے نا، دل میں حسرت پیدا ہوئی، میری بیوی کا مقام ہے، اندر جاؤ۔ جو دروازے کے اوپر گیا، اندر داخل ہونا چاہا، پہرے دار کھڑا ہے، وہ کہنے لگا کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میری بیوی کا مقام ہے۔ اس نے دھکا دیا، اس نے کہا بیوی اس دنیا پہ ہے، اتھے کیدیاں دے پھل ملتے ہیں، بیوی تمہاری اس جہان میں ہے، اتھے کیدیاں دے پھل ملتے ہیں۔ دھکا لگا، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، رونے بیٹھ گیا۔ زبیدہ کی بھی آنکھ کھل گئی، میرے سرتاج کس نے رلا دیا؟ زبیدہ تیرا شاہ بہلول بھی سچا، تیرا شاہ بہلول بھی سچا، میں جنت کے دیکھ کے آیا ہوں تیرا محل۔ رات بے قراری میں گزر گئی، صبح ہوئی، شاہ بہلول کی طرف گزرا، عمرہ سارے ساتھ ہیں، وہی ہو کے دے رہا ہے جنت لے لو، جنت لے لو، لین نصیبہ والے۔ اس نے کہا لے کہ جنت اب بھی تیار ہے۔ داخل ہوا شاہ بہلول، کتنے کی دیتا ہے؟ اس نے کہا 1 لاکھ۔ کتنے کی؟ 1 لاکھ۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر دیا؟ رات میری بیوی 1 روپے کی لے گئی، تو جناب والا صبح ہوئی ہے، تو 1 لاکھ کی کر کے بیٹھ گیا۔ فرمایا ہارون رشید عقل کا علاج کروا گیا، اس نے بن دیکھے سودا کیا، تو دیکھ کے آیا ہے۔ اس نے بن دیکھے سودا کیا، تو دیکھ کے آیا ہے۔ بولیے نا، تو جنت کی بات کرتے ہو، جنت تو حیدر قرار کا غلام بیچ رہا ہے درد دردی کر لے گدائی، ہے درد دردی کر لے گدائی، جنتا بنے دے اس دردہ سپاہی، ہے درد دردی۔ جنت وراثت ابو الحسن دی، کوثر تے شاہی زہرا دے چندی، اور وانگو وقت اور وانگو وقت ایک کر لے کمائی، اور وانگو وقت ایک کر لے کمائی، ایک جنتا بدے دے اس دردہ سپاہی۔ ذکر اس ماں کا کریں جس نے کائنات کو حسن دیا۔ ہر کی بیٹی کو، میری بیٹی کو بھی، آپ کی بیٹیوں کو بھی اللہ نے 3 شانیں عطا فرمائی۔ کتنی بولیے؟ 3 شانیں عطا فرمائی۔ پہلی شان یہ ہے، باپ کا گھر ہے تو باپ کے لیے رحمت۔ ہر کی بیٹی، زید، بکر، آپ، میں، بچیوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ خالق کی رحمت خاص ہے۔ اور اولادوں والوں ذرا غور سے سنو، بیٹا آپ کی جائیداد کا وارث ہے، بیٹی آپ کی میت کی وارث ہے۔ باپ مرتا ہے نا، وہ تو بیٹا بھی ہے، لیکن اس وقت کاش تو اپنی بیٹی کا جگر کھول کے دیکھ، جو تکلیف تیری بیٹی کو ہے نا وہ تجھے ہو سکتی، جتنا ہو سکے بیٹی کا حق نہ کھا،
یہ اللہ کی طرف سے تجھے رحمت ہے. اگر بیٹی باپ کے گھر میں ہے تو کیا ہے؟ رحمت. کیا ہے بولیے؟ باپ کے لیے کیا ہے بولیے؟ رحمت. اگر خامد کے گھر میں ہے اس کے ایمان کی محافظ ہے. اگر یعنی خامد کے گھر میں ہے، شادی ہو گئی ہے تو کیا ہے بولیے؟ اس کے ایمان کی محافظ ہے. جب شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی. تیسری شان یہ ہے جب ماں بنی، پاؤں کے نیچے جنت ہے. جب ماں بنی تو اب میرے پاک حسین کی اماں کی شان سن. میری بیٹی، آپ کی بیٹی ہمارے لیے رحمت. بولیے نا. حسنین کی اماں وہ شان رکھتی ہے، یہ اس نبی کے لیے رحمت ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے. پوچھتا ہے کون بطول زہرا؟ میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے رحمت. لیکن حسین کی اماں شان والی ہے، اس باپ کے لیے، اس نبی کے لیے رحمت ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. کائنات کے لیے. اب بیوی بن گئی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر روانہ ہوئے. بولیے نا. نیلے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ایک موتی پیدا ہوا، ایک مرجان پیدا ہوا. بن گئی حسنین کی اماں، بن گئی حسنین کی اماں. حسنین کی بن گئی اماں. حسنین کو مقام کیا ملا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے حسنین کی جنت ہے، جو جنت کے سردار ہے. ان بچوں کی جنت پاؤں کے نیچے رکھتی ہے. بولیے نا. جو جنت کے سردار ہیں. ارے ظالم آپ بھی پوچھتا ہے کون بطول زہرا؟ اب اگر شادی میں ایک جملہ چھوڑ گیا، شادی ہوئی، یہ حیدر کرار کی بیوی بنی. بولیے نا. تو آپ کی بیوی اور میری بیوی تمہارے اور میرے ایمان کی محافظ ہے. آپ کی بیوی آپ کے ایمان کی محافظ، میری بیوی میرے ایمان کی محافظ. یار پوچھ بطول زہرا کا مقام کیا ہے؟ یہ اس علی کے ایمان کی محافظ ہے جو کل ایمان ہے. حسنین کی اماں وہ بطول ہے، وہ بیوی ہے جو اس کے لیے، اس کے ایمان کی محافظ ہے، جو کل ایمان ہے. بیٹی تھی تو اس نبی کے لیے رحمت تھی. اس بیٹی تھی تو اس باپ کے لیے رحمت تھی جو کائنات کے لیے رحمت ہے. بیوی ہے تو اس کے ایمان کی محافظ ہے جو کل ایمان ہے. ماں ہے تو جنت پاؤں کے نیچے ان کی رکھتی ہے جو جنت کے سردار ہیں. کون جس دن آئے حسنین دی امائے، کون جس دن آئے حسنین بولنا جو رحمتاں دی چھائے
حسنین دیو مائے جن کا بابا علی ہو، اماں پاک بطول ہو، پھر حسنین پیدا نہ ہو تو پھر کون پیدا ہو؟ پہلے تعارف کرایا یہ کن کے بیٹے ہیں، پھر ان کے اوپر ہے نانا، جس کی کائنات میں کوئی مثل، بولیے جس کی کائنات میں کوئی مثال، جس نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے گود میں لیا ہوا ہے، بلکہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہے، حسنین کریمین آ رہے ہیں، 55 ہے نا، گر پڑے، کیا ہوا بولیے؟ گر پڑے، گرنا تھا، لجپال نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، پوچھ مولوی سے قرآن سر پہ رکھ کے خطبہ کتنا لازمی ہے؟ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، بولیے نا، خطبہ کتنا ضروری ہے؟ وہ خطبہ چھوڑ دیا، حسنین کو پکڑ لیا۔ مولوی سے پوچھ سجدہ کتنا ضروری ہے؟ میرا حسین کندھوں پہ سوار ہو گیا، کندھوں پہ سوار ہو گیا، لجپال نے 72 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی، زہرا کا لال اپنی مرضی سے آیا، اپنی مرضی سے آیا، پوچھ مولوی سے پوچھتا ہے کون حسین، کون حسنین؟ وہ حسنین جن کے لیے خطبہ نبی نے چھوڑ دیا، جن کے لیے سجدہ سجدہ لمبا کر دیا، اسے حسین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں بولیے؟ اسے حسین کہتے ہیں۔ امی جان، پیارے حسین، میرے ابا جی کی ضعیفی کا کچھ خیال رکھا کرو۔ سجدے میں سر رکھا، بڑی دیر کے بعد اٹھانا پڑا۔ امی پاک بطول تیری تطہیر کی چادر کا واسطہ میری گزارش بھی سننا۔ میں چڑھا اپنے محبوب کے کندھوں پہ، سر بڑی دیر کے بعد اٹھانا پڑا۔ اٹھایا تو ہے نا، اٹھایا تو ہے، جب میں نے رکھنا ہے اس کے دین کی خاطر اٹھانا بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی امی جان، کوئی بھی سوداگر اگر سوداگری پہ جاتا ہے نا، مرکز بھی اچھا دیکھتا ہے، جگہ بھی اچھی دیکھتا ہے۔ میں نے تجارت کرنی تھی رب کے ساتھ، میں نے تجارت کرنی تھی رب کے ساتھ، اس جیسا مرکز بھی کوئی نہیں تھا، اس سے پیاری جگہ بھی اور کوئی نہیں تھی۔ نانا تسبیحاں پڑھتا رہا، میں جنس کا سودا کرتا رہا، خطبہ چھوڑ دیا۔ حسنین آ رہے ہیں، بولیے نا، حسنین گود میں اٹھا لیا۔ اللہم انی احبہما، آنکھوں میں آنسو ہے، توجہ، آنکھوں میں آنسو ہے لجپال محبوب کے۔ اللہم انی احبہما، لجپال مالک، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ احبہ مالک، تو بھی ان سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے محبت کر۔ احبہ من یحبہما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ صحابہ بھی سن رہے ہیں، بولیے، صحابہ بھی سن رہے ہیں، سارے مسجد میں یہ بات سارے صحابہ نے سنی، خطبہ چھوڑ دیا ہے، دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے، تو بھی ان سے محبت کر۔ احبہ من یحبہما، جو ان سے محبت کرے، مالک تو ان سے بھی محبت فرما، تو ان سے بھی محبت فرما۔ کئی بار سنا چکا ہوں، پھر سناؤں تاکہ تھوڑا سا مزہ دوبارہ ہو جائے۔ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑا، سینے سے لگا لیا، منہ ماتھا
منہ ماتھے کا بوسہ لے کر فرمایا بیٹا تیری جنت کا ضامن میں محمد ہوں۔ پیارے صحابہ بھی ساتھ تھے، یا رسول اللہ اس نے ابھی نمازیں تو پڑھی نہیں، روزے تو رکھے نہیں، حج تو کیا نہیں۔ میں یہاں تک کہ نہیں، ان کے اماں باپے کی جنت کا ضامن بھی میں محمد ہوں۔ ذاتبال اس نے کیا کیا ہے؟ فرمایا میں جب بھی دیکھتا ہوں میرے حسین سے پیار کر رہا ہوتا ہوں۔ میرے حسین کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگا رہا ہوتا، اپنے سر پہ رکھ بولیے نا، بس آخری جملہ مل کے پڑھ لیں تاکہ حاضری ہو جائے۔ میرا مشہور زمانہ جملہ جو بڑے میں دل سے پڑھتا ہوں اور اس پہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں، اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں۔ اساں سنیا حسین ساڈا پیر ہے، الحمدللہ اساں سنیا حسین ساڈا پیر ہے، اے ساری دنیا حسین دی جگیر ہے، اساں سنیا حسین۔ آج سنی کی جو تعریف ہے نا لوگوں نے اور کرنی شروع کر دی۔ آج ایک گروپ بن گیا ہے ہماری اہل سنت میں سے، وہ کہہ رہا ہے جو پاک بطول کو خطا پہ سمجھے وہی سنی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری سوچ پہ بھی لعنت، تیری سوچ پہ بھی لعنت، بولیے نا، اس گروپ کی سوچ پہ بھی لعنت، ان کی مجبوریوں پہ بھی لعنت، جو تکے میں مل رہے ہیں ان تکوں پہ بھی لعنت۔ تو ہم تو خوشی سے کہیں گے سنی وہ ہے جو اس در کا غلام ہے۔ اساں سنیا حسین ساڈا پیر ہے، اے ساری دنیا حسین دی جگیر ہے، اساں سنیا ساری دنیا حسین دی جگیر ہے۔ یا اللہ جو آج میرے حسین کو اپنا پیر مانے، رات سوئے میرے حسین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اساں سنیا اے ساری دنیا حسین دی جگیر ہے۔ کون حسین؟ بی بی زہرا دے جائے لب نانے نے چوسائے، پیگا نوریاں جھلایا جوڑے جنت چوائے۔ بی بی زہرا دے جائے لب نانے نے چوسائے، پیگا نوریاں جھلایا جوڑے جنت چوائے۔ کیڑا ود کے حسین تو امیر ہے، کیڑا ود کے حسین تو امیر ہے، اے ساری دنیا حسین دی۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق کو بھی سلامت رکھے۔ خدا کی قسم بہت خوشی ہوتی ہے، بس بقا ہماری اسی میں ہے کہ ہم اس در سے جڑ جائیں۔ ہماری سلامتی اسی میں ہے، ہماری عزت اسی میں ہے، ہمارا وقار اسی میں ہے، ہم اس در سے جڑ جائیں۔ اللہ کی قسم